اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر ڈیڈ باڈیز کو کیوں دباتی ہے؟ قبر مردہ جسموں کو کیوں دباتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچا ہے سوائے فاطمہ بنت اسد کے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ دادے قاسم بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاسم کیا ابراہیم بھی نہیں بچ سکے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچا سوائے فاطمہ بنت اسد کے۔ ابن اسد سعد فرماتے ہیں کہ ہمیں شبانہ بن سوار نے خبر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو معشر نے حضرت سعید المقبری سے روایت کی۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی قبر کے دبانے سے نجات پا سکتا تو سعد نجات پا سکتے تھے، لیکن قبر نے انہیں نہیں دبایا کہ ان کی پسلیاں آپس میں گڈ مڑ ہو گئیں، اور یہ محض پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص جس کے لیے عرش الہی حرکت میں آ گیا اور جس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتوں نے جس کی گواہی دی، اسے بھی ذرا پھینچا گیا اور پھر فوراً ان کی قبر کشادہ کر دی گئی، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی ان کی روح کی آمد کی خوشی میں حرکت میں آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس میں منکر نکیر کی آواز اور قبر کے دبانے کا ذکر تھا کہ اس سے تمہیں کسی حال میں چارہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ منکر نکیر کی آواز تو مومن کے لیے آنکھوں میں سرما کی مانند ہے، اور یہ قبر کا دبانا مومن کے لیے ایک شفیق ماں کی طرح سے ہے جو پیار سے اپنے بچے کو دباتی ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے سر درد کی شکایت کرتا ہے تو ماں اس کا سر دباتی ہے اور پیار سے اسے سہلاتی ہے۔ لیکن عائشہ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک کرتے ہیں، اور وہ تو ایسے دبائے جائیں گے جیسے انڈے کو پتھر کے نیچے چبایا جاتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے محمد التمیمی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا، یہ قبر کا دبانا اصل میں اس وجہ سے ہے کہ قبر بندوں کی ماں ہے اور وہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ طویل عرصہ اسی سے جدا رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح سے کوئی ماں بچہ کے واپس آنے پر اسے گلے سے لگا کر دباتی ہے، اسی طرح قبر بھی ماں ہونے کے ناطے سے اس طرح کرتی ہے۔ لیکن اگر بندہ فرما بردار ہوتا ہے تو اسے پیار سے دباتی ہے، اور اگر بندہ نافرمان ہوتا ہے تو اسے غصہ سے سختی کے ساتھ دباتی ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم میں مبتلا دیکھا۔ تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے اور آسمان کی طرف ملاحظہ فرماتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے۔ میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ غمگین تھے۔ پھر آپ قبر سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قبر کی تنگی اور مشکل کی فکر ہو رہی تھی اور زینب کی کمزوری کا خیال آ رہا تھا، بس یہ بات مجھ پر ناگوار گزر رہی تھی۔
تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے لیے آسانی فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، لیکن قبر نے تھوڑا سا دبایا، جس کی آواز مشرق و مغرب والوں نے سنی، لیکن جن و انس نہیں سن سکتے۔ علی بن معدب نے کتاب الطاعات والعصیان میں حضرت ابراہیم لغنوی کے واسطہ سے ایک شخص سے روایت بیان فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ایک چھوٹے بچے کا جنازہ گزرا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑیں۔ میں نے عرض کیا، یا ام المومنین، آپ کس بات پر رو پڑیں؟ فرمانے لگیں، میں اس بچے پر شفقت کی وجہ سے روئی ہوں کہ اس کو قبر بھی دبائے گی۔ اور حکیم ترمذی نے قبر کے اس دبانے کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا رہا ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو قبر کا یہ دبانا اس کے لیے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشاب کی کوتاہی کی وجہ سے قبر نے دبایا تھا۔ لیکن انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے خاص دوست ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہمارے علم میں بھی نہیں ہے کہ انہیں بھی قبر کا دبانا پیش آتا ہے، کیونکہ معصوم لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کسی حدیث میں ان کو عذاب ہونا ثابت نہیں ہے۔ ابو القاسم الساتی نے کتاب الروح میں فرمایا ہے کہ قبر کی سختی سے کوئی صالح بچا ہے، نہ کوئی طالح۔ ہاں، مسلم اور کافر میں فرق ہے کہ کافر کو قبر ہمیشہ دباتی رہے گی اور مومن